السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ وہ وقت جب زمین پر نہ کسی انسان کے قدموں کی چاپ تھی، نہ کسی بچے کی ہنسی، نہ کسی نبی کی دعا، نہ کسی مومن کی سجدہ گاہ۔ زمین خاموش ضرور تھی مگر خالی نہیں تھی۔ آسمان ساتھ تھے، ستارے جھل ملا رہے تھے، سورج اور چاند اپنے مقررہ مدار میں چل رہے تھے، ہوائیں چلتی تھی، سمندر موجیں مارتے تھے، پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے کھڑے تھے، مگر اس پوری کائنات میں کوئی انسان نہیں تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے ایک اور مخلوق زمین پر آباد تھی اور وہ تھے جنات، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ آگ کی مخلوق تھی، ان کے جسم نور جیسے ہلکے اور شعلے جیسے طاقتور تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے تھے مگر وہ زمین پر بستے تھے، اسی زمین پر جس پر آج انسان آباد ہے۔ اس زمانے میں زمین کی شکل کچھ اور تھی، جنگلات زیادہ گھنے تھے، پہاڑ زیادہ اونچے، سمندر زیادہ گہرے، اور فضا میں ایک عجیب سی ہیبت بھری خاموشی تھی۔ ان جنگلات کے بیچ جنات کے شہر تھے، پتھر اور آگ سے بنے ہوئے شہر جن کی دیواریں شعلوں کی طرح چمکتی تھی اور جن کے دروازے لوہے اور آگ کے امتزاج سے بنے تھے۔ وہاں بازار تھے جہاں جنات آپس میں تجارت کرتے تھے، وہاں محفلیں تھی جہاں وہ جمع ہو کر اپنی طاقت کا جشن مناتے تھے، اور وہاں محل تھے جہاں ان کے سردار رہتے تھے۔ جنات بھی قوموں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ نیک، کچھ سرکش، کچھ متکبر تھے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے۔ ابتدا میں بہت سے جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر سجدہ کرتے، سمندروں کے کنارے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، مگر وقت کے ساتھ ان کے دل بدلنے لگے، وہ اپنی طاقت پر ناز کرنے لگے۔ ہم آگ سے بنے ہیں، ہم ہوا کی طرح تیز ہیں، ہم پتھروں کو پگھلا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہم زمین کے اصل وارث ہیں۔ رفتہ رفتہ عبادت کم ہوتی گئی اور غرور بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن جنات کی قوموں میں جھگڑے شروع ہو گئے، پہلے باتوں پر، پھر زمین کے ٹکڑوں پر، پھر طاقت پر، اور آخر کار خون پر۔ جنات ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، آگ کے شعلے زمین پر برسنے لگے، پورے شہر جلنے لگے۔ جنات کی تلواریں آگ سے بنی تھی اور ان کی جنگیں آسمان تک شعلے پھینکتی تھی۔ زمین جو کبھی خاموش تھی اب چیخنے لگی، وہ مخلوق جو انسان سے پہلے زمین پر تھی اب خود زمین کو زخمی کر رہی تھی۔ پہاڑ ٹوٹنے لگے، جنگلات جلنے لگے، سمندر ابلنے لگے، جنات کی لاشیں زمین پر گرنے لگی، اور آسمانوں میں فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ مخلوق تو فساد میں ڈوب چکی ہے۔ اللہ کے نور سے بنے ہوئے فرشتے آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ کبھی زمین کی طرف دیکھتے اور اس کی حالت پر افسوس کرتے۔ وہ کہتے اے ہمارے رب، یہ مخلوق جو زمین پر ہے خون بہاتی ہے اور فساد پھیلاتی ہے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہے گئے، مگر اس وقت یہ جنات کے لیے تھے، اور آخر کار زمین اب فیصلہ مانگ رہی تھی، یا تو یہ فساد میں جلتی رہتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا فیصلہ آتا۔ آسمانوں میں خاموشی چھا گئی، اور وہ خاموشی کسی عظیم فیصلے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ دوستو زمین جل رہی تھی، ہر طرف شعلے تھے، ہر طرف راکھ تھی، ہر طرف جنات کے درمیان جنگ۔ وہ آگ سے بنے تھے مگر ایک دوسرے کو آگ میں جھونک رہے تھے۔ کوئی شہر سلامت نہیں تھا، کوئی قوم امن میں نہیں تھی۔ پہاڑوں کے درمیان شعلے اٹھتے تھے، سمندروں کے کنارے آگ بھڑکتی تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی سسکی گونجتی تھی۔ یہ زمین کی سسکی تھی۔ ساتوں آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صف باندھے کھڑے تھے، وہ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین کو فساد سے پاک کیا جائے گا۔ یہ ایک حکم تھا اور آسمانوں میں لرزش دوڑ گئی۔
فرشتوں میں سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زمین پر اترو اور اس مخلوق کو قابو میں کرو جس نے حد پار کر لی ہے۔ فرشتے نور سے بنے تھے، جب وہ آسمان سے اترے تو ان کی روشنی نے بادلوں کو چیر دیا، زمین پر اندھیرا چھا گیا اور پھر نور کا سیلاب اتر آیا۔ جنات نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں چندھیا گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے پہلی بار فرشتوں کے قدموں کی گونج سنی۔ فرشتوں نے زمین پر قدم رکھا اور جہاں ان کے قدم پڑے وہاں زمین لرز اٹھی۔ جنات کی فوجیں ان کے سامنے آئی، جنات نے شعلے پھینکے مگر وہ نور میں گھل گئے۔ فرشتوں نے حملہ کیا اور جنات پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور سرکشی کے درمیان جنگ تھی۔ جنات کی طاقت ٹوٹنے لگی، ان کے شہر گرنے لگے، ان کے قلعے راکھ بننے لگے۔ کچھ جنات مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور کچھ زمین کے دور دراز حصوں میں چھپ گئے۔ فرشتوں نے انہیں پہاڑوں، غاروں اور سمندروں کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ زمین آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی۔ اسی افراتفری میں ایک جن تھا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ لڑائی میں شامل نہیں تھا، وہ ایک گوشے میں سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ جنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ فرشتے اسے دیکھ کر رک گئے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ عزازیل نے سر اٹھایا اور نور کی فوج کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا تو جنات میں سے ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ عزازیل نے سر جھکا دیا، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ اللہ نے اسے آسمانوں میں رہنے کی اجازت دی۔ یوں ایک جن فرشتوں کے درمیان آ گیا مگر اس کے دل میں ایک بیج بو دیا گیا تھا، غرور کا بیج۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، زمین پر راکھ تھی مگر فساد نہیں تھا۔ پہاڑ خاموش تھے، سمندر پر سکون تھا اور فضا میں ایک نیا انتظار تھا۔ یہ زمین اب کسی نئی مخلوق کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ آسمانوں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، زمین پر فساد دب چکا تھا اور جنات کی طاقت ٹوٹ چکی تھی مگر ساتوں آسمانوں میں ایک نیا منظر تھا۔ دوستو، فرشتوں کی صفوں کے درمیان ایک مخلوق ایسی کھڑی تھی جو نہ نور سے بنی تھی نہ مٹی سے، وہ آگ سے بنی تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں جگہ دی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ وہ ہزاروں سال تک سجدے کرتا رہا، وہ اتنا روتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنکھ کے آنسو گرتے تھے۔ فرشتے اسے دیکھ کر کہتے ہم نے ایسی عبادت کسی جن میں نہیں دیکھی۔ عزازیل اللہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا مگر جتنا وہ اوپر جاتا اتنا ہی اس کا دل خاموشی سے بدل رہا تھا۔ وہ فرشتوں کے درمیان رہتا مگر وہ جانتا تھا میں ان جیسا نہیں ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ نور سے۔ اس فرق نے اس کے دل میں ایک سوال پیدا کیا، کیا میں ان سے بہتر نہیں؟ وہ سجدہ کرتا مگر اب اس کے سجدے میں شکر سے زیادہ خود پسندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو بہت علم دیا تھا، وہ زمین کے راز جانتا تھا، آسمانوں کے دروازوں کو پہچانتا تھا اور فرشتوں کی صفوں میں اس کی پہچان تھی مگر یہ سب اس کے نفس کو بھاری کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں، کیا میں سب سے افضل نہیں؟ ایک دن آسمانوں میں ایک عظیم اعلان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ عزازیل نے بھی سنا اور اس کے دل میں ایک چنگاری جل اٹھی، کیا کوئی اور زمین پر آنے والا ہے مجھ سے بھی بڑھ کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مٹی لی، ہر رنگ، ہر قسم، ہر خطے سے، اور اس سے ایک جسم بنایا۔ عزازیل دیکھ رہا تھا، وہ حیران ہوا، یہ مٹی، یہ کمزور چیز۔ اس کے دل میں حقارت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچتا رہا میں آگ سے بنا ہوں، میں تیز ہوں، طاقتور ہوں اور یہ مٹی سے بھالی، کمزور، سست۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک
तबारक व ताला किसी को अजमत देता है। आसमान खामोश हो गए, एक नई मखलूक वजूद में आ चुकी थी। अब सिर्फ एक हुक्म बाकी था, सजदे का हुक्म, और वही हुक्म अज़ाज़ील को इब्लीस बनाने वाला था। आसमान खामोश थे, सितारे भी जैसे ठहर गए थे, फरिश्ते सब बांधे खड़े थे और दरमियान में वो जिस्म रखा था जो मिट्टी से बनाया गया था। ये ना चलता था, ना बोलता था, ना देखता था, बस एक खाकी कालिब था। ये था अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली थी, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं सियाह, कहीं सफेद, ताकि इस मखलूक में हर तरह के रंग, हर तरह के मिजाज और हर तरह की तबीयत हो। फरिश्ते देख रहे थे, वो सोच रहे थे ये मखलूक कैसी होगी। फिर वो लम्हा आया जो कायनात की तकदीर बदलने वाला था। अल्लाह तबारक व ताला ने उस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी और अचानक वो जिस्म हिल गया, उसकी आंखें खुली, उसने सांस ली, उसने पहली बार कायनात को देखा और उसकी जबान से पहला लफ्ज निकला अल्लाह। ये था इंसान का पहला कलीमा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम सिखाए, चीजों के नाम, एहसासात के नाम, जमीन के राज। फरिश्ते हैरान रह गए, उन्होंने कहा हम तो ये नहीं जानते। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अज़ाज़ील खामोश था मगर उसके अंदर आग भड़क रही थी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो। पूरे आसमान के फरिश्ते सजदे में गिर गए, नूर की सफ़े मिट्टी के सामने झुक गई, मगर एक खड़ा रह गया, अज़ाज़ील यानी शैतान। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? अज़ाज़ील यानी शैतान बोला मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। ये गुरूर था, ये बगावत थी। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। और यूं अज़ाज़ील यानी शैतान इब्लीस बन गया, वो नूर से दूर फेंक दिया गया, आसमानों से जमीन की तरफ गिरता हुआ, और उसने कसम खाई मैं इंसान को गुमराह करके रहूंगा। जमीन अब एक नई जंग का मैदान बन चुकी थी। दोस्तों आसमानों से निकाला गया इब्लीस अंधेरों में गिरता चला गया। वो जो कभी अज़ाज़ील था, फरिश्तों के दरमियान रहता था, अब अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर कर दिया गया था। मगर उसके दिल में न नदामत थी, न शर्मिंदगी, बस इंतकाम था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला ए मेरे रब मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस हंसा, फिर बोला मैं तेरे बंदों को सीधे रास्ते से हटा दूंगा, मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा। ये ऐलान था इंसान के खिलाफ जंग का। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे, हर तरफ सब्जा, नहरें, नूर और सुकून। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए हव्वा को पैदा किया और फरमाया तुम दोनों यहाँ रहो, सब कुछ खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। ये एक इम्तिहान था। इब्लीस ने जन्नत में दाखिल होने की कोशिश की, उसने वसवसा डाला, उसने कहा ये दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा, तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम भूल गए और वो दरख्त के करीब गए। जैसे ही उन्होंने उस दरख्त से खाया, जन्नत की रोशनी बदल गई। उन्होंने फौरन कहा ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा कबूल की। मगर जमीन का वक्त करीब आ चुका था। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तुम सब जमीन पर उतरो, वहाँ तुम्हारी जिंदगी होगी, वहाँ तुम आजमाए जाओगे। इंसान अब जमीन का वारिस बनने वाला था और इब्लीस उसका दुश्मन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन की तरफ उतारे गए। वो जमीन जिस पर कभी जिन्नात की सल्तनत थी, जहाँ कभी आग के शहर थे और जहाँ फरिश्तों की जंगें हो चुकी थी, अब वो जमीन इंसान की तकदीर बनने वाली थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव जमीन को छुए तो मिट्टी ने जैसे सांस ली। पहाड़ खामोश थे, हवा रुक गई थी, परिंदे भी ठहर गए थे। ये पहली बार था कि मिट्टी अपने ही जैसे किसी को महसूस कर रही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ जगहों पर उतारे गए। अकेलापन, खौफ और नदामत। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए ए मेरे
میرے رب میں نے غلطی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھایا یہ کلمات پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ بارش ہوئی، زمین جس پر کبھی آگ برستی تھی اب رحمت برس رہی تھی۔ دوستو بیج اگے، درخت نکلے اور زمین نئی زندگی سے بھرنے لگی۔ ابلیس اندھیروں میں انسان کو دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا یہی میرا اصل مقابل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی، نبیوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں اور ضمیر کی آواز کی شکل میں۔ اب انسان زمین پر تھا اور جنات اب پس منظر میں چلے گئے تھے۔ زمین کی تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی۔ دوستو زمین اب خاموش نہیں تھی، جہاں کبھی جنات کے شعلے اٹھتے تھے وہاں اب حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے۔ پہاڑ، درخت، ندیاں، ہوا سب ایک نئے مخلوق کو پہچان رہے تھے۔ یہ مخلوق کمزور تھی مگر اس کے سینے میں وہ دل تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی ذمہ دار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف زمین دی گئی بلکہ اس کی حفاظت، اس کا عدل اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان پھیلانے کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ جنات کے پاس طاقت تھی مگر ذمہ داری نہیں تھی۔ انسان کے پاس طاقت کم تھی مگر امانت بہت بڑی تھی۔ جو جنات کبھی زمین کے بادشاہ تھے اب جنگلوں، ویرانوں اور اندھیروں میں چھپ گئے۔ وہ انسان کو دیکھتے اور حیران ہوتے یہ مٹی سے بنا ہوا ہم پر غالب کیسے ہو گیا؟ جواب طاقت نہیں تھا، جواب ہدایت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ اور آخر میں ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی انسان کو یاد دلاتا رہا تم صرف مٹی نہیں ہو، تم امانت دار ہو۔ ابلیس آج بھی وسوسہ ڈالتا ہے مگر ہر وہ انسان جو سجدہ کرتا ہے اس کے منہ پر ایک تماچا ہے، وہی سجدہ جس سے اس نے انکار کیا تھا۔ وہ زمین جو کبھی جنات کے فساد سے بھری تھی آج انسان کے فیصلوں سے بنتی ہے اور بگڑتی ہے۔ یا تو وہ جنت کا راستہ بن جاتی ہے یا جہنم کا، اور یہ انتخاب ہر انسان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تھی وہ دنیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی، اور وہ امانت جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔